امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے سامنے یہ مصیبت کے ایام، یہ مشکلات کے ایام چل رہے ہیں۔ جو روز عاشور ہوا اور اس کے بعد یہ داستان، کس طریقے سے یہ لٹا ہوا کاروان چلتا رات کی تاریکی میں یہ کوفہ پہنچا، مگر اسے رات کو داخل نہیں کیا، دن کا انتظار کیا گیا تاکہ لوگ جمع ہوں، اور لوگ جب جمع ہوں گے تب ان کو داخل کیا جائے۔ شخص کہتا ہے کہ میں دارالعمارے میں کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ بڑے شور و غل، بڑی تیاریاں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ ایک غالی ٹولہ تھا، اسے مار دیا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو اسیر بنا گیا۔ اللہ اکبر، عزاداران محترم، خوب یہ سلسلے کوفہ اور پھر شام، یہ مصیبتیں جاری اور ساری ہیں۔ روز عاشورہ کے بعد مشکل بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی، لیکن سلام ہو میرے اس بیمار امام پہ۔ بس اسی امام کی جو ہے وہ تابوت کی برآمدی و چند جملے عزاداران سن کر تھوڑا سا، اور امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیجیے گا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب بھی امام کھانے پہ بیٹھتے تھے تو گریا کرتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے۔ خادم کہتا ہے مولا بس کر دے نا، کتنا روئیں گے؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ ہاں عزاداران موت، یعنی امام سے زیادہ تو کوئی اس مشکل کو نہیں دیکھ سکتا۔ بس کہتے ہیں کہ جب بھی امام کسی کسائی کو دیکھتے تھے کہ وہ ذبح کر رہا ہے تو امام کیا کہتے تھے؟ اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتے تھے ہاں پانی پلایا ہے۔ کہا مولا ہم مسلمان ہیں۔ کہا وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو شہید کیا۔ عزاداران محترم، سید الساجدین نے بہت مشکلات برداشت کی، بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ 35 سال کہتے ہیں امام روتے رہے۔ امام سے پوچھا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ عزادار ہم تو رو ہی نہیں سکتے، ہم کہاں رو سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر سے زیادہ ہماری ہمت بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو امام تھے، اور امام کیوں نہ روتے؟ کیونکہ امام اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ سخت کربلا میں آپ کے لیے کیا تھا؟ حضرت علی اکبر کے سینے پہ برشی، کہا نہیں یہ بھی سخت تھی مگر اس سے بھی۔ کہا حضرت علی اصغر کی گردن پہ تیر لگنا، کہا اس سے بھی سخت تھا معاملہ۔ کہا مولا پھر آپ کے چچا کے بازو کٹے، کہا نہیں اس سے بھی سخت۔ کہا پھر آپ کے بابا کی گردن تن سے جدا، کہا اس سے بھی سخت۔ کہا مولا کیا تھا؟ مولا نے 3 دفعہ ایک ہی کام لیا، شام، ہائے شام، ہائے شام۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ غیروں کا مجمع ہو اور 7 ماہیں بہن اور بیٹیاں ہوں، ایک غیرت مند شخص کے لیے سب سے سخت یہی ہوتا ہے۔ عزاداران محترم 3 دن تک شام کے بازار میں کھڑے رہے، حقیقت ہے یار، 3 دن لگ گئے۔ اتنے لوگ جمع کیے تھے انہوں نے کہ جاتے جاتے 3 دن لگے دربار میں۔ سید الساجدین، امام کی مصیبت ہے نا، بس چند جملے اس بازار کی مصیبت کے، اور آپ سے التماس سے دعا۔ عزاداران محترم ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اجڑا ہوا کارواں ہے، آپ جانتے ہیں کیسے آیا ہے، اپنوں کے سروں کو ساتھ لایا ہے۔ بس جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مقاتل کہتے ہیں کہ یزید بیٹھا ہوا ہے اور تشت میں امام حسین کا سر ہے، اور چھڑی سے اس سر کی اہانت کر رہا ہے۔ وہ سر، وہ ہونٹ جس پر رسول بوسہ دیتے تھے،
اس اسنا میں یہ سید زادیاں، یہ میری ماں باپ فدا ہوں، ایک بچی چھپ چھپ کے اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے، یہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بس عزاداران محترم، یہ سید سجاد کو غم کھا گیا۔ شام کے زندان میں گئے، بس چند جملے، شام کے زندان میں گئے تو یہ بچی پرندوں کو دیکھتی ہے، بھائی یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام کو؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ بھیا ہم اپنے گھروں کو واپس کب جائیں گے؟ بس نہیں جا پائی۔ امام نے اسی غربت کے عالم میں اپنی بہن کو اسی زندان میں دفنا دیا۔ بس عزاداران محترم، آخری وقت آیا، امام کی زندگی ان مشکلات کو لے کے گزری، امام کو بھی زہر دے دیا گیا۔ دفنانے والوں نے جب دفنا رہے تھے، 5ویں امام نے امام کو غسل دیا، امام کا جنازہ اٹھایا گیا، دفنایا گیا۔ بس ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا، میری طبیعت ناساز ہے، میں شاید اس طرح مصائب آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، خدا بہرحال آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے۔ راوی کہتا ہے میں نے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ جب غسل دے رہے تھے تو امام کے کندھوں پر نشان تھے، یہ کس چیز کے نشان ہے؟ کہا جب بابا کو اسیر بنایا گیا نا تو ایک لوہے کا توق تھا جو مولا کے بابا کے گلے میں رگا، اور اس توق کے نشان تھے۔ عزاداران محترم، ایک مقام ایسا تھا کہ گرمی کی شدت اور لوہے کی دہک، امام نے رومال مانگا کہ مجھے کپڑا دو کہ میں تھوڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر جیسے ہی امام نے ہٹایا، امام کی جلد ہٹ گئی اور خون جاری ہو گیا۔